بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کے 30ویں سپارے کی سورۃ الاخلاص تلاوت کی. یہ قرآن مجید کی بہت مختصر ترین صورت ہے اور معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو تہائی قرآن کہا ہے. اس صورت کو قرآن کا تہائی حصہ کہا ہے، اور اس صورت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک وفد ایک جگہ کے لیے روانہ فرمایا، اور اس میں ایک صحاب کو ان کا امام مقرر کیا گیا. وہ صحاب جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو وہ اپنی نماز کی رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے. ان کا روز کا یہی معمول تھا. جب صحابہ کرام کا یہ وفد لوٹ کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کارگزاری پوچھی، تو صحابہ کرام نے جہاں دوسری کارگزاریاں سنائی وہیں یہ بات بھی کہی کہ یہ جو ہمارے امام ہیں، ان کو ہم نے دیکھا کہ یہ ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے تھے. ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ صورت بہت پسند ہے. اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں اللہ کی خالص توحید بیان ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یحبک، اس صورت کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اس صورت کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تو یہ صورت کی فضیلت جو حدیث کے اندر بیان ہوئی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کا تہائی حصہ قرار دیا اس وجہ سے کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ کی خالص توحید بیان ہوئی ہے. ایک صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن کے اندر 3 چیزیں ہیں. پہلا اللہ کی توحید ہے، توحید اور الوہیت ہے. دوسرا رسالت ہے، اور تیسرا آخرت ہے. 3 نقطوں پر قرآن بیان کرتا ہے. تو چونکہ اس صورت کے اندر خالص اللہ کی توحید ہے تو اس وجہ سے یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے. اس کا نام الاخلاص ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. ان 114 صورتوں کے الگ الگ نام ہیں. کسی کا نام فاتحہ ہے، کسی کا بقرہ ہے، کسی کا آل عمران ہے، کسی کا النساء ہے، کسی کا مائدہ ہے، کسی کا ماعون ہے، کسی کا آراف ہے نا. اس طرح سے 114 صورتوں کے نام ہیں، اور اس صورت کا نام الاخلاص ہے. اب جو دوسری صورتیں ہیں، ان صورتوں کے جو نام ہیں، وہ نام ان صورت کے اندر کوئی نہ کوئی لفظ آیا ہے اس کی مناسبت سے ہے، یا تو کوئی خاص واقعے کی طرف، یا خود اس صورت کے اندر وہ لفظ بیان ہوا ہے. لیکن اس صورت کے اندر اس کا جو نام ہے الاخلاص کہیں پر بھی نہیں ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو اخلاص کی نسبت ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر خالص اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے. اور جو شخص بھی اس صورت کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر عمل کر لے، تو وہ شرک و کفر سے خلاصی پا لیتا ہے، نجات مل جاتی ہے. اس کو شرک و کفر سے نجات مل جاتی ہے. تو شرک اور کفر کی آندھیوں میں، شرک اور کفر کے اس طوفان رواں کے اندر اس صورت کی بہت اہمیت ہے. میں نے اسی وجہ سے اپنے اس جمعہ کا عنوان جو باندھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اب ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی صفات کو پہچانیں. جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت کرنا
ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور تمام جھوٹے اور باطل خداؤں کا تصور ذہن سے نکل، ان کی کمیاں اور ان کے اندر جو عیب ہے وہ سارے نظر میں آ جاتے ہیں۔ تو بہت دھیان اور بہت غور سے بات کو سنیے۔ اس صورت کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت جابر بن عبداللہ، ان تینوں حضرات کی روایت ہے کہ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جس رب کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں اپنے اس رب کا نسب بتائیے۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ عربوں کے یہاں یہ بات تھی، اور یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ جب کسی شخص کا تعارف جاننا چاہتے تھے، کسی سے ملتے تھے یا کسی سے رابطے میں آتے تھے، تو وہ سب سے پہلے اس کا نسب کھنگالتے تھے کہ اس کا نسب کیا ہے، یہ کس خاندان سے ہے، اس کے باپ دادا کون ہے، یہ کس قبیلے سے ہے۔ پھر اس کے حسب اور اس کے نسب کو دیکھ کر پھر وہ اس سے تعلقات کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ جس رب کو ماننے کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے۔ یہ مشرکین نے اللہ کے رسول سے کہا، تو یہ صورت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس وفد کے اندر کعب بن اشرف اور حی ابن اخطب جیسے لوگ بھی موجود تھے۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا اور بہت مالدار تھا، وہ یہودی علماء کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتا تھا اور یہودیت پر اپنا مال خرچ کرتا تھا، بہت مالدار انسان، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک ادیب بھی تھا، سخنور بھی تھا۔ تو اس شخص کا یہ معاملہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد کرتا تھا، یہ دشمنی رکھتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے اور اسلام سے۔ جب بدر کے اندر مشرکین کو شکست ہوئی تو یہ مکہ گیا، اور مکہ میں جا کر اس نے ایک مرثیہ لکھا، جو مشرکین قتل کیے گئے تھے، جو مشرکین مارے گئے تھے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے ورثاء کے لیے ایک اس نے مرثیہ لکھا، اور یہ اس مرثیے کو پڑھتا تھا اور ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑکاتا تھا، اور ان کو مسلمانوں سے بدلہ لینے پر ابھارتا تھا، اور خوب رونا پیٹنا کرتا تھا، اپنے آپ کو ان کا ہمدرد بتاتا تھا۔ اور ابو سفیان کے پاس گیا اور ابو سفیان کو اپنے ساتھ لیا، اور کعبے کا غلاف پکڑ کر اس نے رو رو کر دعا کی اور ابو سفیان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے پہ آمادہ کیا، اور پھر نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ مشرکین مسلمانوں سے پھر دوبارہ جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ پھر اس نے آ کر مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور بڑی بدتمیزی کی۔ تو کچھ صحابہ اٹھے جن میں محمد بن مسلمہ، اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنے 3 اور ساتھیوں کو لیا، اور یہ اس کے قلعے پہ گئے، اس کے قلعے کے دروازے کو توڑا اور وہاں جا کر اس کو قتل کیا، اور اس کا سر کاٹا، اور اس کا سر لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ کے قدم میں ڈالا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام یہ۔ تو گستاخ رسول کعب بن اشرف کا حشر صحابہ کرام نے یہ کیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر ڈالا۔ اور اسی سرگرمی میں ایک صحابی اور جن کا نام حارث بن حارث ہے، ان کو ایک تلوار کی زخم لگا اور اس پہ خون بہہ رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنا لعاب ان کے زخم پر لگایا اور وہ ٹھیک۔ تو یہ وہ کعب بن اشرف، وہ شخص، یہ بھی اس میں شامل تھا اس وفد میں۔ اور حی ابن اخطب، یہ یہودیوں کے ایک قبیلے جس کا نام قبیلہ بنو نذیر ہے، اس کا سردار تھا، یہ بھی رسول اللہ سے عداوت رکھتا تھا، اسلام کا مخالف تھا، اور جب غزوہ خندق ہوا تو اس موقع پر اس نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ تو یہ بھی وہ انسان تھا۔ یہ دونوں یہودیوں کے وفد کے ساتھ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ سے کہا کہ محمد، آپ جس رب کو ماننے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں اپنے اس رب کا نسب سنائیں، نسب بتائیں۔ انسب لنا ربنا، آپ اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا جس کے اندر 7 علماء تھے، 7 عیسائی عالم تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے۔ اور کچھ لوگوں کے متعلق ہے، مشرکین کے متعلق، جن میں عامر بن طفیل ایک شخص تھا جس کا نام آتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے رب کا تعارف کرائیے، نسب بتائیے کہ وہ کیسا ہے، وہ سونے کا ہے، وہ چاندی کا ہے، وہ پیتل کا ہے، وہ تانبے کا ہے۔
تو یہ صورت نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ یہ صورت ان کو پڑھ کر سنائیے. کیا ہے وہ صورت؟ قل هو اللہ احد. مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قل اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوال کرنے والے لوگوں سے کہیے، قل اے نبی آپ کہیے. مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کے بعد پوری امت اور پورے مسلمان مخاطب ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی کہے یا تمہارے سامنے کسی باطل معبود کا چرچا ہو، یا کسی باطل خدا کی شہرت ہو، یا کسی باطل خدا کی آواز بلند ہو، یا کسی اللہ کے علاوہ کسی غیر کو ماننے یا اس کی پرستش کرنے یا اس کے نام کو بلند کرنے کی آوازیں اٹھنے لگیں، تو تم کہو قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے اور صرف وہی معبود حقیقی ہے، وہی معبود برحق ہے. بڑا شاندار قرآن نے کا اسلوب ہے، اور اس صورت کے اندر بہت مختصر الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اہم سوال کے جوابات دیے تھے. اب اس کی تشریح میں آپ کے سامنے کرتا اگر آپ عربی زبان سے واقف ہوتے، لیکن چونکہ اس میں وقت بھی بہت لگے گا، صرف ہم معنی کو اس کو سمجھیں کہ کہا گیا اللہ احد، لفظ اللہ بولا گیا اس وجہ سے کیونکہ مشرکین کے درمیان اللہ کا تصور تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے. اس بات کو بہت غور سے سمجھنا، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ یہ ضرور مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، اور یہی عقیدہ ہر دور میں مشرکین کا بھی رہا ہے. وہ ایک طاقت ایسی ضرور مانتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پرماتما ایک ہے نا، ایک ہے، ایشور اور گاڈ ایک ہے. لیکن خرابی اور ملاوٹ اور گڑبڑی کہاں ہے کہ یہ تصور تھا کہ اس کا اوتار لوگوں میں آ جاتا ہے نا، اس کا اوتار لوگوں میں آ جاتا ہے. تو ان کی اللہ کا تصور تھا. اس کی سمجھنے کے لیے ایک دلیل یہ بھی کافی ہوگی کہ جب ابراہ نے کعبے پر چڑھائی کی اور کعبے پر اس نے لشکر کشی کی، تو سارے لوگ مکہ والے ہے نا وہ مکہ کی پہاڑیوں میں چلے گئے، اور غار میں چھپ کر انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس کی حفاظت کر. انہوں نے پکارا اللہ کو تھا، تو اللہ کو تو وہ اللہ ہی کہتے تھے، اور اپنے دوسرے معبودوں کے لیے جو وہ لفظ استعمال کرتے تھے وہ الہ کا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اللہ کے علاوہ دوسرے اور معبود بھی ہیں، اور ان کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے. تو کہا گیا کہ اللہ صرف ایک ہے، معبود صرف ایک ہے نا، اللہ صرف ایک اکیلا تنہا ہے، اکیلا تنہا ہے، احد ہے. اور یہ احد، یہ ایک چیز اور سمجھیے کہ یہ صورت مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. یہ جب نازل ہوئی کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اللہ کی وحدانیت کو ماننا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم بھی ہے، اور اس کے لیے کیا کیا قربانی دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام تھے نا، ایک شخص کے غلام تھے، اور وہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا کہ عرب کی تپتی ہوئی ریت میں آپ کے جسم سے کپڑے اتار کر وہ تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لیٹاتا تھا، اور ہل نہ سکیں، کروٹ نہ بدل سکیں. ہوتا ہے آدمی اس طرف سکن ہو رہی تو ادھر پہلو بدل لے، تھوڑی راحت ملے، پھر ادھر ہو رہی تو ادھر پہلو بدل کے تھوڑی سی راحت لے لے. لیکن چونکہ ذرا سی بھی راحت نہیں دینی ہے تو وہ آپ کی سینے کے اوپر ایک وزنی پتھر رکھوا دیتا تھا کہ آپ حرکت نہ کر سکیں، ہل نہ سکیں. تو اس موقع پر اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹ کر، اس بھاری پتھر کے نیچے لیٹ کر، اس تپتی ہوئی اور جھلسا دینے والی ریت کے اوپر لیٹ کر حضرت بلال کہتے تھے اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. آج کیسی بھی آوازیں بلند ہوں، کیسے بھی نعرے لگائے جائے، کیسا بھی ماحول بنایا جائے، کیسا بھی رنگ چڑھایا جائے، کیسی بھی پھیریاں گھومتی پھریں، ہمارے ذہن کے اندر تصور یہی ہونا چاہیے اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ تمام سارے معبود جھوٹے ہیں، یہ تمام سارے معبود باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کے آگے. کیوں؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. ہمارا اردو میں اگر الصمد کا ترجمہ کریں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بے نیاز کے، لیکن عربی لغت کے اندر بہت سارے معنی اس کے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہم ابھی اس طرف ہی ذہن کو رکھیں کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی کی ہمت اور کسی کی حیثیت نہیں کہ اس کے گھر پہ قبضہ کر لے. جس کے گھر پہ قبضہ ہو گیا وہ تو محتاج ہو گیا. ابھی تک کئی سالوں سے اپنے گھر کے بنوانے کے انتظار میں تھے، اب گھر بنا اور اب گھر کے اندر تشریف آوری ہوگی، تو یہ کتنی بڑی محتاجگی کی بات ہے. محتاجگی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ میں ساری بات اردو میں کر رہا ہوں، میرے اشارات کو آپ سمجھتے جائیے گا اور اپنے ذہن کو وہاں تک بھی لے جائیے گا اور ماحول کو سمجھتے جائیے گا کہ جو اپنے گھر کے لیے دوسرے کا محتاج ہو جائے اور کئی سالوں سے آپ کے خود کے
وچار کے مطابق، نظریے کے مطابق، وہم و گمان کے مطابق، خیالات کے مطابق ابھی تک بے گھر، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا گھر بتایا، وَعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ، اللہ تو اپنے عرش پر وراجمان ہے، اللہ اپنے عرش پر وراجمان ہے۔ اللہ کا علم بسیط ہے، ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، یہ اس کی شان ہے۔ آج میں اس جگہ پہ ہوں تو میں اس کرسی پہ ہوں، میری کوئی اوقات، میری کوئی حیثیت نہیں، میں تھوڑا سا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں تاکہ آپ سب کو دکھ سکوں، آپ سب تک میری آواز پہنچ سکے۔ یہ میری محتاجگی تھی کہ میں آپ کے برابر میں بیٹھ کر آپ تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا، یا آپ کو نظر نہیں آ سکتا، آپ میری بات صحیح سے سن نہیں سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں محتاج ہوں۔ لیکن چونکہ ایک مقام، ایک رتبہ ہے، اس مقام اور ایک رتبے کی ایک حیثیت ہے، ایک وقار ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک وقار ہے، ایک مقام اور ایک رتبہ ہے۔ اللہ اپنے عرش پر ہے، اس کا علم پوری کائنات میں بسیط ہے، اور ہر چیز اس کے دائرہ علم اور دست قدرت کے اندر ہے۔ اسے کسی گھر کی محتاجگی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی گھر تیار کریں اور پھر وہ اپنے گھر کے اندر آئے اور پھر اس کے بعد پھر اس کی شان جھلکے، نہیں، وہ تو بے نیاز ہے اس چیز سے، وہ تو اس چیز سے بے نیاز ہے۔ جس کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے بندگی کے لائق ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے پرستش کے لائق ہو سکتا ہے کہ کیوں کر اور کیسے کر ہم اسے خدا مانیں یا خدا تسلیم کریں؟ تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کیجئے، کروڑوں بار شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے اسلام کی اور ایمان کی دولت سے نوازا تو ہم حقیقی اللہ کو پہچان رہے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، ورنہ تو کروڑوں لوگ کس غلط فہمی میں ہیں بیچارے، کس مغالطے میں اور کس دھوکے میں ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ کیا ہو رہے ہیں اور کیا ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمایا۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سارے کے سارے اس کے آگے سجدے میں جھک جائیں تو بھی اس کی شان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے کے سارے اس کی عبادت سے انکار کر جائے تو بھی اس کی شان میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی شان کو اپنی شان میں ویسا کہ ویسا ہی ہے، سارے مان لیں تب بھی اور سارے نہیں مانے تب بھی اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی کہ اس کے فالوور بڑھائے جائیں، اس کے بھکت بڑھائے جائیں، اس کے انویائی بڑھائے جائیں، نہیں، ہم مانیں تب بھی اور نہیں مانیں تب بھی وہ اللہ اپنی شان میں نرالا ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو اس کی شان کتنی نرالی ہے۔ ایک سوال مشرکین نے یہ بھی کیا تھا کہ محمد، ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، اور ابلیس کو آگ سے بنایا، اور آسمان کو دھوئیں سے بنایا، اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا، تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب خود کس چیز سے بنا ہے؟ سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، پتھر سے بنا ہے، لکڑی سے بنا ہے؟ تو اللہ نے یہ تعارف دیا کہ اللہ وجود کا محتاج نہیں ہے۔ یہ وجود تو ہم انسانوں کے ہیں، یہ آنکھ بھی ہوگی، ناک بھی ہوگی، کان بھی ہوں گے، ہاتھ بھی ہوں گے، سر بھی ہوگا، پیر بھی ہوں گے، اور جسم بھی ہوگا، ایک پورا کے پورا وجود ہوگا۔ تو اللہ تو اس عیب سے پاک ہے، اللہ تو اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ کہیں نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے۔ ان چیزوں کی محتاجگی تو انسان کو ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے، سونگھنے کے لیے ناک چاہیے، کام کرنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے ہاتھ چاہیے، چلنے کے لیے پیر چاہیے۔ اگر آنکھ نہیں ہوتی تو دیکھتے کیسے؟ کان نہیں ہوتی تو سنتے کیسے؟ ہاتھ نہیں ہوتے تو کام کیسے کرتے؟ پیر نہیں ہوتے تو چلتے کیسے؟ سر نہیں ہوتا تو کیسے پورا جسم مکمل ہوتا؟ تو جس کا یہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے خدائی کے تصور میں اس کا امکان ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ کسی کی اولاد ہونا یہ بھی محتاجگی ہے نا۔ اب آپ سے میں کہوں کہ آپ کتنے لائق اور فائق اور قابل اور کچھ بھی بن جائیں، لیکن آپ کے والد سے بڑے تو نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ آپ کے والد کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن باپ سے بڑی تو اولاد نہیں ہو سکتی نا۔ باپ ہے تو اولاد ہے، اگرچہ والد صاحب کچھ نہیں جانتے لیکن اولاد بہت کامیاب ہے، لیکن باپ ہے، باپ کے نام کا محتاج ہے۔ آپ کلیکٹر بن جاؤ، آپ کو اپنے نام کے پیچھے اپنے والد کا نام لگانا پڑے گا، تبھی آپ کی عزت اور توقیر ہے، نہیں تو کہ زبانہ آپ کو کیا کہے گا؟ اگر باپ کے نام میں شک و شبہ ہے، ذرا سا پڑ جائے تو پھر زبانہ کون سا لفظ استعمال کرتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو انسان کچھ بھی بن جائے، باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جب باپ ہے تو پھر آپ کس کام کے؟ آپ سے بڑا تو آپ کا باپ ہے۔ تو آپ ذرا جا کر پوچھئے کہ ان کے باپ تھے کہ نہیں تھے، آپ کو بتایا جائے گا کہ باپ بھی تھے اور دادا بھی تھے، وہ کرتے کیا تھے وہ بھی بتایا جائے گا۔ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہیں اس کی اولاد ہے۔
اگر اولاد ہوتی تو پھر انسان تو اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اور اولاد سے ہی اس کا حسب نسب چلتا ہے. اولاد اگر کسی کی نرینہ اولاد نہیں ہے، کسی کے لڑکے نہیں ہیں، تو اس کا حسب ہی رک گیا، اس کا نسب ہی رک گیا. کیونکہ نسب تو اصلاً بیٹوں سے چلتا ہے، خاندان تو بیٹوں سے چلتا ہے. بیٹی ہے، بیاہ کے دوسرے خاندان میں چلی گئی، اب وہ دوسرا خاندان ہوگا. تو اولاد تو خود محتاجگی، اولاد ہونا بھی محتاجگی ہے، اور اولاد رہنا بھی محتاجگی. یہ تو پتہ چلا کہ ایک عیب ہے، یہ تو عیب ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے یہ عیب ہی زندگی ہے. اللہ کے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے عیب ہے. تو مشرکین کا یہ تصور تھا کہ وہ جن لوگوں کو پوجتے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، ان کا پورا حسب نسب ہوتا تھا. ان کے والدین ہوتے تھے، ان کا سسرال ہوتا تھا، ان کی بیوی ہوتی تھی، پھر ان کی بیوی کو کوئی قبضہ کر کے لے جاتا تھا، ان کی بیوی کو کوئی پکڑ کے لے جاتا تھا، پھر وہ چھوڑا کے لاتے تھے. ان کو پھر در بدر بھٹکنا پڑتا تھا. مشرکین کو، جو بہت پہلے عرب کے جو مشرک تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کی مسکراہٹیں میں سمجھ رہا ہوں. تو پھر وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ کتنی بڑی محتاجگی کی بات کہ وہ آدمی دوسروں کا کیا بھلا کر سکتا ہے جو اپنے گھر کو نہیں بچا سکتا، جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے بھائی، مان لو ایک عام انسان، ہم بھی مانتے ہیں ایک عام انسان ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیوی بچوں کو کوئی اغوا کر کے لے جائے. مان لیا انسان ہوگا انسان کے ساتھ. لیکن خدائی کے تصور میں تو ہم کسی صورت نہیں مانیں گے، کسی صورت نہیں مانیں گے. خدائی کے تصور میں ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارا خدا ان تمام عیبوں سے پاک ہے. ہم اپنے اس عقیدے پہ مسلم ہیں، اور آپ کو بھی اس عقیدے پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس عقیدے پہ آؤ کہ خدا صرف وہی ہے. آپ نے مان لی تو خیر ہو گئی، اور اللہ ہمیں اس عقیدے پہ مرتے دم تک رکھے تو ہماری بھی خیر. اور اگر آپ نے نہیں مانی تو آپ کی جو درگتی ہوگی، آپ کو جو بھگتنا پڑے گا، آپ کو جو ہمیشہ کا خسارہ اور نقصان ہے، اس کے مالک آپ ہیں. یہ ہماری کھلی دعوت بھی ہے. اور اس وقت اس دور میں مسلمانوں کو ہمت کر کے یہ کھلی دعوت، یہ کھلا نظریہ، یہ کھلا عقیدہ پیش کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے، ابھی ویسے حالات نہیں ہیں، تو کم از کم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت تو ضروری اور لازم ہے کہ ہم بھی اس سیل رواں میں بہہ جائیں، اس طوفان شرک و کفر کے طوفان سے متاثر ہو جائیں. میں آپ سے ساری باتیں اس ماحول کے تناظر میں کر رہا ہوں کہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جو آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، جو رنگ چڑھایا جا رہا ہے، جو فضا کو جس رنگ میں رنگنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ چاہیں اس کو مانے نہیں مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس اثر کے ذریعے سے، اس ماحول کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے پر بھی حملہ کیا جائے. اگر ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مسلم نہیں رکھیں گے، اپنے اللہ کے تعارف کو نہیں پہچانیں گے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ شرک و کفر کا طوفان کہیں ہمیں متاثر نہ کر جائے. اور متاثر کرنے کی بات میں صرف یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ بھی انہی کی طرح بن کے ویسا ہی کرنے لگ جائیں. متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو بھی تسلیم کر لیا جائے، یا اس چیز کو بھی تصور میں ڈال لیا جائے کہ ہاں بھئی ہوگا، نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے ہی نہیں. یہی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اس لیے سب سے پہلا کلمہ ہمیں پڑھایا گیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. اللہ ہی معبود حقیقی اور معبود برحق ہے. جتنے بھی اللہ کے علاوہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ان کے ماننے والے ان کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سارے جھوٹے اور سارے باطل ہیں. اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ حق پر ہیں، اگر ان کے اندر سچائی اور حقیقت ہے، تو شور شرابے ہلا گلا کو چھوڑ کر عقل اور انصاف کی بات کر کے اپنے ان معبودوں کی حقیقت کو بیان کرو، اپنے ان معبودوں کی کوالٹیز کو بیان کرو، ان کی خوبیوں کو بیان کرو کہ انہوں نے ایک کائنات کے اندر ایک مٹی کا ڈھیرا بھی بنایا ہے. اللہ تو وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا. انہوں نے کیا، ان کے معبودوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا بھی بنایا ہے. وہ تو ایک مٹی کا ڈھیلا بنانے سے محتاج ہیں، وہ خود اپنے لیے اپنے نظر و نظرانے کے محتاج ہیں کہ ان پہ چڑھاوے ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے، ایک موسم آتا ہے، کچھ مہینے آتے ہیں کہ وہ سو جاتے ہیں، وہ سو رہے ہیں صاحب، اب کچھ بھی نہیں ہوگا. اب پھر وہ کچھ دن بعد اٹھیں گے. ارے بھائی سوتے ہی نہیں سوتے، اتنا تو پتا ہے آپ کو. ابھی اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھانا پڑتا ہے. تو نیند اور سونا یہ کون سی خدائی ہوئی بھائی؟ یہ کون سی؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے کہ جس کو نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی، اور وہ اس سے بھی پاک اور صاف. جو سو گیا وہ کس کام کا؟ اب سوتے ہوئے کو آپ لات مارتے ہوئے جاؤ، اونگالتے ہوئے جاؤ، اس کا سامان چوری کر، شاید وہ چوری اسی لیے ہوئی تھی کہ سو گئے تھے. وہ اتنا بڑا ڈاکہ جو گھر میں ڈلا تھا، وہ اسی لیے ڈلا تھا، سو گئے تھے. تو کوئی لٹیرا آیا اور زندگی کا اور گھر کا سب سے قیمتی سامان چرا کے لے گئے. بیدار شخص کی تو کوئی چوری نہیں کر سکتا نا. تو اس چیز کو سمجھیے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مسلم رکھیے. پھر آگے کیا کہا گیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مانو، ہم اپنا مانتے ہیں، آپ اپنا مانو، وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور وہ کان کھولیں کہ یہ جملہ
ان کو دائرہ اسلام سے بھی باہر کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو شربت کو شربت کہنا پڑے گا اور پیشاب کو پیشاب کہنا پڑے گا۔ کوئی عقل مند انسان پیشاب کو اور شربت کو ایک جیسا نہیں کہے گا۔ کوئی اگر ایسا کہے گا تو اس کے بارے میں کیا سوچا جائے گا؟ عقل اور شعور تو یہی کہے گا کہ بھئی یہ شربت ہے اور یہ پیشاب، ہی برابر کیسے ہو سکتا؟ پیشاب کو پیشاب اور شربت کو شربت۔ تو پھر یہ کیسے کہنا ممکن ہے، یا کیسے سوچنا ممکن ہے، یا کیسے ماننا ممکن ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے وہ ہوں گے، ہمارا تو اللہ نہیں، ہمارا اللہ ہے اور وہ نہیں ہے، ہمارا اللہ ہے اور وہ نہیں ہے۔ آپ چاہے علی الاعلان نہیں کہہ سکتے، علی الاعلان نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے وہم و گمان میں اس بات کو بٹھائیے، اور مسلسل آنے والے چند دنوں میں اور یہ مسلسل آنے والے چند روز جو ہیں، ان میں بار بار چاہے اپنے لوگوں میں بیٹھیں چاہے تنہائی میں بیٹھیں، اپنے ذہن کو اس طرف ہی منتشر کیجئے کہ اللہ الصمد، اللہ احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی جیسا کوئی نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ لوگوں تمہارا معبود اور ہمارا معبود ایک ہے، اور وہ اللہ ہے، چاہے تم مانو یا نہیں مانو وہ ایک ہے۔ تو یہ آنے والے چند جو دن ہیں، یہ پورا ماحول ہی صرف اس لیے بنایا جا رہا ہے، پورا ماحول ہی اس لیے سجایا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں صرف اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ایمان اور عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا جائے اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو برباد کیا جائے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے ایمان اور ہمارے عقیدے کو مسلم رکھنا چاہیے۔ مجھے ہمارے شیخ کی ایک تحریر یاد آ رہی ہے کہ 2021 کے اندر انہوں نے اپنے رسالے کے اندر ایک تحریر لکھی تھی کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا شرک و کفر کا طوفان بپا ہونے والا ہے، جس کے اثرات ہندوستان کی فضا میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ طوفان جو آپ آنے والی 1-2 تاریخ کے بعد سے اس مہینے کے آخری تاریخ تک جو آپ محسوس کریں گے، یہ اسی طوفان کی شکل ہے، یہ اسی طوفان بدتمیزی کی شکل ہے، اسی طوفان شرک و کفر کی شکل ہے۔ تو میں آپ سے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اپنے گھر میں اپنے دوست احباب، اپنے متعلقین، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان بیٹھ کر یہ باتیں کیجئے اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کا بندوبست کیجئے، اور اس ماحول سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کیجئے، ہر ممکن کوشش کیجئے، جس میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز اپنی جان کی حفاظت بھی ہے۔ جس طرح سے ایمان اور اسلام ضروری ہے، ویسے ہماری جان بھی ضروری ہے، ہماری زندگی بھی ضروری ہے۔ تو یہ آنے والے چند دنوں کے اندر، چند تاریخوں کے اندر سفر کرنے سے پرہیز کیجیے، باہر آنے جانے کے پروگرامز جو بنے ہوئے ہیں ان کو کینسل کیجیے۔ آنے والی تاریخوں کے نکلنے کے بعد سفر، خاص طور سے ٹرینوں کے اندر اور بسز کے اندر، جن لوگوں کے دور دراز کے سفر ہیں، جو لوگ سفر کرنے والے ہیں یا سفر کرنے کے ان کے ارادے، سب اپنے پروگرامز کو کینسل کر دیجیے۔ کچھ بھی بدتمیزی، بےہودہ حرکتیں، کیونکہ ابھی پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، ابھی نفرت، خرافات، عداوت، تعصب سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہیں اس ملک کے لیے بھی اور اس ملک کے باشندوں کے لیے بھی۔ ہمارا کام صرف ابھی یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ابھی ایک بات بہت اچھے سے کان کھول کے آپ لوگ سن لینا، اس بات کو آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں، میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی بساط نہیں، کوئی وقت نہیں، لیکن جو بڑے بڑے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کے اندر قوم و ملت کا درد ہے اور اللہ نے ان کے اوپر حالات کھولے ہیں، ان لوگوں کے مشورے یہ ہیں، میں بہت قیمتی مشورے ان کے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہم فی الحال ابھی اس وقت کسی بھی چیز کا مقابلہ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ بات تو بہت ساری کرتے ہیں، ہے نا۔ ابھی ایک گروپ کے اندر مسلسل 2 دن سے مجھے جوڑا ہے اور اس پہ میسیجز چل رہے ہیں، رائے آ رہی ہے، ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ رائے مشورے سب کے اتنے قیمتی ہیں کہ ان کو دیکھ کے شاید جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے جو سلاطین تھے وہ بھی شرما جائے کہ اتنے جینیس، اتنے ٹیلنٹڈ لوگ، اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہماری سلطنت عثمانیہ میں نہیں تھے، یہ جو ہے آج دیواس کے اندر ہیں۔ لیکن عمل دیکھا جائے تو وہ نماز مسجد سے دور ہیں، دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تو ایسے لوگوں کی اللہ پھر مدد کہاں سے کر دے گا میرے بھائی؟ ابھی تو جان بخش دے اللہ، وہی کافی ہے، ابھی تو اللہ جان بخش دے وہی کافی ہے۔ مقابلہ کرنے کی صورت میں تب آؤ گے جب اللہ کے گھر کو آباد کر دو گے۔ آج آپ مسجدوں کا حال دیکھو، مسجدوں کا جائزہ لے کر دیکھو، مسجدوں کی صورتحال آپ جا کے معلوم کرو کہ ایک امام بیچارہ اور اس کے ساتھ 4-5-6 لوگ، اور کبھی کبھی وہ 4-5-6 کی بھی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور کبھی امام صاحب بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری مسجدوں کا حال ہے، اس فرض کا حال ہے کہ جو فرض ہمارے اوپر اللہ نے ہر حال میں لازم کر رکھا ہے کہ نماز تو چھوڑنی ہی نہیں ہے، نماز تو چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ اس نماز کو ہم بے فکری سے چھوڑ رہے ہیں۔ جب تک اس نماز کے لیے ایسی فکر نہیں آ جائے گی کہ جان جائے تو جائے لیکن نماز نہیں چھوٹے گی، جب تک اس نظریے پہ ہم نہیں آئیں گے، تب تک کسی باطل طاقت سے مقابلہ ہم جیت نہیں سکتے ہیں۔
ہمیں فتح نصیب نہیں ہو سکتی، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، پچھلے کچھ ہفتوں میں قرآن کے متعلق کہا تھا، اب نماز کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ صرف اپنی مسجدوں کو پر کر لو، اپنی مسجدوں کو آباد کر لو، اپنی مسجدوں کو آپ اپنی تعداد کے اعتبار سے پر کر دو، اس کے بعد اللہ کی مدد آپ کے قدم چومے گی، اس کے بعد اللہ کی نصرت آپ کے قدم چومے گی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حالات کی عکاسی کو آپ کے لیے بدل دیں گے۔ ہم وہ کام جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ کر نہیں رہے، اور ہم دوسرے کام جو ہمارے بس کے نہیں ہم وہ کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار فلسطین والے بھی تو کر رہے ہیں، اور وہ ایسی قربانی دے رہے ہیں، تو وہ بھی انسان ہے، دو پیر پہ چلتے ہیں، ایک سر رکھتے ہیں، دو کان، دو آنکھ، دو ناک، سب کچھ ہے، اور ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ساتھ کیوں مدد نہیں آئے گی؟ آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے، وہاں کا بچہ حافظ ہے۔ آپ سے ذرا پوچھا جائے کہ قرآن کتنے پڑھنا جانتے ہیں؟ کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ بچہ حافظ ہے۔ ہر گھر کے اندر جتنے بھی بچے پہلی فرصت میں وہ اللہ کا کلام سینوں میں محفوظ کرواتے ہیں۔ ان کے اعمال اور ان کے عقیدوں کو دیکھ کر ہمیں یہ لگے گا کہ ہم کس اسلام پر تھے، ہم کس دین پر تھے۔ اصل دین اور اصل اسلام ہی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے اور نقشے میں ڈھالا ہے، پھر وہ باطل طاقت کے سامنے آئے، اور پھر اللہ نے ان کے اعمال اور ان کی جرت کی بنیاد پر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت کو آج ان کے آگے مجبور کر دیا۔ تو یہ ان کی تو کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں بہت اہم لفظ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے اعمال نہیں ہیں تو ایک معمولی سی چیوٹی سے بھی ڈرنا پڑے گا، اور اگر ہمارے اعمال ہیں تو پھر غراتا ہوا شیر بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، سپر پاور کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اپنے اعمال کو سدھار، دوسری فالتو کی ادھر ادھر کی چیزیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ جو ہے مسجدوں کو آباد کرو، اپنے اعمال کو سدھارو، اور آنے والے جو خاص طور سے یہ جو دن اور یہ تاریخیں ہیں ان میں بہت محتاط ہو کے رہو، بہت محتاط ہو کے رکھو، اپنے خون کو ٹھنڈا کرو، اپنے مزاج کو باندھو۔ ابھی مخالف جو کہنا چاہے بس خدا کے لیے سن کے برداشت کر دو۔ آپ جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ ذرا سا بھی اگر کچھ بھی، ذرا سی بھی بدنظمی ہوئی، ذرا سا بھی کچھ کام ہوا تو ایک بڑی مصیبت کو ہم دعوت دے دیں گے، اور اس مصیبت سے پنجہ آزمائی کرنے کی پوزیشن میں ابھی ہم نہیں ہیں۔ میں حقیقت بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم بھی اپنی مسجد میں شروع کر رہے ہیں، آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو